یہ ہے وہ مقام، میں کہوں گا خوش نصیب مقام، اس لیے کہ یہاں پر ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر کے شہداء کے مقبرے پر آیا تو یہ دیکھیں دو بچے پاکستانی، ایک میرے بھائی ہیں، ان کے دو بچے اور ہم شکل ہیں۔ دیکھیں خدا کی قدرت کا بدر، ویسے تو ٹوئنز ہم نے بہت دیکھے، لیکن ان بچوں میں ماشاءاللہ میں پہچان نہیں سکتا کہ اس میں سے زید کون ہے اور بکر کون ہے۔ یہ دیکھیے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار فی بدر کے علاقے سے میں پہنچ گیا ہوں طریق شہداء بدر۔ طریق کہتے ہیں شاہراہ کو، سڑک کو، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور ایمان کا یہ عالم تھا اور جوش اور ولولہ ایسا تھا آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کہ صرف 313 کے مقابلے میں 950 یا تقریباً 1000 کی تعداد میں کفار کا لشکر یہاں پر موجود تھا۔ بڑے کم گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور اونٹ بھی بہت کم تھے، اسلحہ بھی کوئی خاص نہیں تھا۔ جنگ بدر میں 313 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے ابو جہل کی 950 سے زیادہ فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ یہ ہے وہ جگہ۔ آئے میں آپ کو یہ اس میں شہید ہونے والے جو شہداء تھے ان کے نام کی یہاں تختی لگی ہوئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اگر ہم اس طرف جائیں تو وہ شہداء جو اس میں شہید ہوئے ان کے نام ہیں۔ شہداء کی یہ فہرست یہاں پر نام لکھے گئے ہیں، اور یہ مارکہ ایک ایسا مارکہ جس نے پھر مسلمانوں کی دہشت بٹھا دی تھی کفار کے دل میں، یہودی اور نصارہ کے دل میں، اور وہ لرز جایا کرتے تھے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ کی مدد آئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ میں وہ جگہ بھی دکھاؤں گا، وہ مقام بھی دکھاؤں گا جہاں سے فرشتوں کی فوج اتری تھی اور اس نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی قیادت میں وہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس وقت یہ بالکل ایک بیابان تھا، جنگل تھا، اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ لیکن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرف دیکھیں کہ نخلستان ہے میرے پیچھے، اور کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ آبادی ہو چکی ہے اس جگہ پر۔ اور میرے پیچھے اگر ہم یہ والے دیکھ سکیں، یہ لوگ یہ دیکھیں، یہ لوگ نیپال سے شاید یہ لوگ آئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور یہ بسیں جو ہیں یا جو گاڑیاں ہیں یہ ان حاجیوں کی ہیں جو مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ سامنے مقبرہ شہداء بدر وہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ دوستو، جنگ بدر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتاری تھی جس نے پھر ابو جہل اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا تھا اور مسلمانوں کے لیے مدد آن پہنچی تھی، وہ میں جگہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے یہ جو دیوار ہے، کہتے ہیں یہ والا وہ مقام تھا، یہ والا میدان تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج اتاری تھی۔ اس دیوار پر اسماء شہداء بھی لکھے ہوئے تھے یہاں پر، جو اب مٹا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر وائٹ واش کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ دیوار ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی فوج اتری تھی۔ اور پھر وہ میں میدان دکھاتا ہوں جہاں پر بیٹل فیلڈ تھا، اور پھر حق اور باطل کی جنگ ہوئی تھی، جو کہ حق جیت گیا تھا اور باطل ہار گیا تھا۔ دوستو، میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے یہ شہداء کا قبرستان ہے غزوہ بدر کے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عارضی طور پر اس پر رہائش بھی رکھی گئی تھی، پڑاؤ یہاں تھا، اور یہی میدان جنگ بنا بعد میں۔ فجر کے بعد آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا جنگ کا۔ یہ وہ سارا ایریا ہے جہاں پر پڑاؤ بھی تھا اور میدان جنگ بھی یہی تھا۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کے، یہ اسی دور کے گھر ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ اس دور کے گھر ہیں۔ اور اس جگہ پر یہ پورا بیٹل فیلڈ تھا، اور پھر یہیں شہداء کو دفن بھی کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا قدیم علاقہ ہے، اس کو پریزرو کر لیا گیا ہے، اور یہاں کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہو سکتی، اور قانوناً جرم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس طرف، میں جس طرف سے داخل ہوں، یہ دیکھیں وہ سامنے شہر بن چکا ہے، لیکن یہ میرے پیچھے اگر آپ یہ والی دیکھیں تو پتھر کی تعمیرات، اور اس کے اوپر پھر مٹی کا پلستر، جو ہمارے ایک پنجاب کی بھی ایک روایت ہے۔ اور یہ چٹانیں، یہ دیکھیں، یہ گھر، یہ جھروکے، یہ کھڑکیاں، کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت کی ہیں اور اسی دور کی ہیں، جس کو پریزرو کر لیا گیا۔ اور یہ
وہ قبرستان اس جگہ پر بنایا گیا جس جگہ پر میدان جنگ تھا. یہاں پر ایک اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ ممنوع ہے, لیکن یہاں پر ایک گرل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گرل میں سے میں آپ کو اندر کا ویو دکھا سکوں. اور یہاں پر کسی قبر کے اوپر کوئی تختی نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے, لیکن وہاں پر اینٹ رکھ کر ایک نشان سا بنا دیا گیا اس کے تعویذ پر. یہ دیکھیں پرانے گھر, غزوہ بدر کے جو شہداء تھے یا جو صحابہ کرام تھے وہ یہاں پر ٹھہرے تھے. یہ اسی دور کی تعمیرات لگتی ہیں. اور یہ دیکھیے یہ سامنے, کیونکہ ممنوع ہے اس میں جانا, میں اس میں جاؤں گا نہیں, لیکن یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بہت قریب آ چکا ہوں میں قبرستان سے, جس کے اندر دائرے بھی بنے ہوئے ہیں, لمبا بھی ہے, لیکن پتھر کھڑے کر دیے گئے ہیں. اور یہ بڑا دور تک پھیلا ہوا ہے. اگر ہم آگے آگے دکھائیں, بہت دور تک پھیلا ہوا یہ قبرستان ہے. اور یہاں پر مسلمان شہداء کی قبریں ہیں. اور اس کے بعد بھی یہ قبرستان دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مسلمان یہاں دفن ہوتے رہے, کیونکہ ایسی جگہوں پر, ایسی مقدس جگہوں پر دفن ہونا باعث اعزاز سمجھا جاتا ہے. 313 کی فوج تھی اور تقریباً 950 یا 1000 کے قریب ابو جہل کی فوج تھی. ان میں جو جنگ ہوئی اس میں اتنا بڑا میدان تو شہداء سے بھر نہیں سکتا. تو اسی میدان میں ان شہداء کی بھی قبریں ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے, اور پھر اس کے بعد کے لوگوں نے, لگتا ایسا ہے کہ اس کے بعد بھی دفن کرتے رہے, کیونکہ بہت دور تک پھیلا ہوا قبرستان ہے جس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں. اتنے لوگ تو جنگ بدر کے موقع پر دونوں اطراف سے بھی شامل نہیں تھے. اب میں آپ کو دکھاؤں گا وہ مقام جہاں پر ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا, جہنم واصل کیا گیا تھا. اور یہاں پر لوگ آج بھی آتے ہیں, اور ابو جہل کو جس جگہ پر قتل کیا گیا تھا وہاں پر پتھروں کی ایک بہت بڑی ڈھیری موجود ہے. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد عریش ہے. آئے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں. دوستو میرے پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عریش ہے. یہاں پر جب پڑاؤ ہوا تھا جنگ سے پہلے تو وہ فجر کی نماز آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے اس مقام پر پڑھائی تھی جہاں اب یہ مسجد موجود ہے, اور پھر آپ نے جہاد کا حکم فرمایا تھا. تو یہ مسجد ابھی تزئین و آرائش کی وجہ سے بند ہے. اور اگر اس طرف دیکھیں ہم, یہ سارے گھر بن چکے ہیں. یہ بیٹل فیلڈ کا دوسرا پورشن ہے جہاں میں آپ کو لے کر آیا ہوں. اور اگر ہم اس طرف سے نیچے اتریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ سارا بیٹل فیلڈ تھا جہاں پر جنگ ہوئی تھی, جنگ بدر. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد بھی اتری تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہداء جس طرف دفن ہیں وہ اس سڑک کے اس پار ہے, اس نخلستان کے اس پار ہے. تو وہ جنگ وہاں اور یہاں, یہ ایک میدان جنگ یہ تھا, بیٹل فیلڈ یہ تھا, وہ یہاں پر پھیلی ہوئی تھی. اب بیچ میں ایک سڑک بنا دی گئی ہے, اور اب نخلستان جو یہاں پر موجود ہے جہاں پر کھجوریں اگی ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی. یہ سارا علاقہ, یہ سامنے اگر آپ دیکھیں, یہ سارا علاقہ جو ہے یہ میدان جنگ کا ہی حصہ تھا اس وقت میں. تو میں مدینہ سے اتنا سفر کر کے یہاں پر پہنچا تو مجھے بڑا احساس اس بات کا ہوا کہ میں تو ایک بڑی آرام دہ گاڑی میں آیا ہوں جو بڑی سپیڈ سے چل رہی تھی. اس کے باوجود ہمیں 2.5-3 گھنٹے لگے. لیکن اس دور کے اندر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی صحبتیں, کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچے ہوں گے. اس وقت اونٹ یا گھوڑا جو بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا, اس کی کیا رفتار ہوتی تھی اور وہ کیسے سفر کرتا تھا. ان سخلاق چٹانوں کے اندر سفر کرنا, وہ پہاڑی کراس کرنی, پھر وہاں پر آبی گزرگاہیں بھی ہوا کرتی تھیں. تو یہاں پر لانے کا مجھے آپ کو ایک مقصد ہے. میں ایک مقام آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میدان جنگ میں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میدان, یہ بیچ میں سڑک بن چکی ہے اور اس طرف جہاں شہداء دفن ہے, تو یہ پورا بیٹل فیلڈ تھا. میں اس وقت میدان جنگ میں موجود ہوں. دوستو یہ ہے وہ مقام, میں کہوں گا خوش نصیب مقام, اس لیے کہ یہاں پر ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا. یہ وہ مقام ہے. اور یہ جو آپ پتھروں کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں, آپ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی حاجی یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے, وہ یہاں پر پتھر مارتے ہیں اس غصے میں
جو ان کو ابو جہل پہ تھا، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی یقیناً ہوگا، تو یہ اس ملعون کی قتل گاہ ہے، اور میں تو کہوں گا یہ مبارک جگہ ہے، اور یہاں پر لوگ آج بھی آتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا، اور میں اتنا طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچا، اور کبیر کا شکریہ، عرفان کا شکریہ، جو اتنی تکلیف اٹھا کر صبح صبح مجھے مدینہ سے یہاں پر لے کر آئے، اور راستے میں اور بھی بڑے مقامات ہم نے دیکھے. تو اور علی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، اپنے بڑے بیٹے کا. اس نے، وہ میرے ساتھ ہے، ترکی میں بھی تھا اور یہاں بھی میرے ساتھ ہے وہ. اور یہ جتنی سیریز آپ دیکھیں گے سعودی عرب کی، میں کوشش کروں گا پورے رمضان بھی آپ یہ دیکھ سکیں. تو میں نے آپ کو دکھایا میدان بدر، اور اتنا طویل سفر کیا. پیچھے ایک نخلستان بھی ہے، پتہ نہیں اب اس وقت کا ہے یا اب بنایا گیا، لیکن یہاں پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں. اور مجھے دیجیے جنگ بدر کے میدان سے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانیوں کو سلامت رکھے، اللہ دنیا میں امن اللہ کے کرم سے پیدا ہو، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین. اللہ ہمیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنائے، نہ کہ ابو جہل کے.